دوستوں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے۔ آج کا دن ہماری تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج ہی کے دن ملک کا قانون نافذ ہوا تھا۔ ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ اس ملک پر پڑا اور جب انگریز اس سادی سی قوم کی تخت و تاج کے مالک بن بیٹھے تو اس وقت انگریزی اقتدار سے ہم مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے ہم ہی نے عالم بغاوت بلند کیا۔ سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کرنے والا مسلمان تھا۔ جب ملک انگریزوں کے چنگل میں پھنس چکا تھا تو اس وقت ہمارے اکابرین نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے راستے کی غربت و دوری سے بے فکر ہو کر، راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے جسموں کو لہو لہان کرایا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندوں کو بخوشی چوما۔ اس ملک کی آزادی کے لیے برسر عدالت جب ہم نے نغمہ آزادی سنائی تو مالٹا کی کال کوٹریوں کو ہمیں اپنا وطن بنانا پڑا۔ پیارے بچوں، اس طرح کی غلامی برداشت کر کے ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے ہماری ہی قربانیوں کی وجہ سے آزاد ہوا۔ ہم نے جمہوریت کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے تاکہ مختلف مذاہب و ادیان، مختلف نظریات و عقائد کے سینکڑوں باشندے ہندوستان میں آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکیں۔ لیکن آزادی کے بعد میرے وطن کے لوگ ہم سے یوں ملے جیسے کوئی بے حس باپ دوسری شادی کے بعد۔ اے ملت اسلامیہ کی غیور شہزادیوں، آزادی کے بعد سے لے کر آج تک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا کیسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کبھی گورکشت کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی صرف شک و شبہ کی بنیاد پر ہمارے مسلمان بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو کبھی ہماری ماں بہنوں کی عفت و عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو کبھی ہماری مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، تو کبھی ہماری خانقاہوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، تو کبھی ہمارے بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے، تو کبھی ہمارے لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی کی جاتی ہے۔ اور حد تو یہ ہو چکی ہے کہ آج ہماری شریعت میں بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں بتا دینا چاہتی ہوں ان فرقہ پرست طاقتوں کو، ان اتحاد کے دشمنوں کو، ان سیکولرزم کے نام پر سیاست کی روٹیاں سیکھنے والوں کو کہ کان کھول کر سن لو، جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس زمین پر موجود ہے، خدا کی قسم شریعت پر عمل کرتے رہے۔ کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو ہمیں ہماری شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے۔ ہم کل بھی اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور قیامت تک عمل کرتے رہیں گے۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم کل بھی سولی پر چڑھے تھے، آج بھی چڑھ سکتے ہیں۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کل بھی ہم پھانسی کے پھندوں کو چومتے تھے، آج بھی چومتے رہیں گے۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کل بھی ہم توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ کرتے تھے، آج بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے دھرم پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مظلوم صحیح، مجبور نہیں ہے۔ ارے مظلوم صحیح، مجبور نہیں ہے ہم۔ خدا کی قسم شریعت پر آنچ آئی تو بخدا ضد پہ آ جائیں گے۔ ہم موت سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مرنا بھی شہادت ہے اور ہمارا جینا بھی سعادت ہے۔ وہ تاریخ کی بات کرتا ہے۔ میں بتاتی چلوں کہ اس ملک کے چپے چپے کو جب بھی ضرورت پڑی تو ہمارے علماء ہی پیش گئی۔ کبھی میر عبد
العزیز کی شکل میں، تو کبھی خان عبد الغفور کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی شکل میں، تو کبھی حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کی شکل میں، تو کبھی حضرت سر سید شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی شکل میں۔ اے مذہب اسلام کے جیالو، اس ہندوستان میں انگریزوں نے سب سے پہلے جس جگہ قدم رکھا، جہاں انگریزوں نے سب سے پہلے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ بنگال تھا۔ جس وقت بنگال پر انگریزوں کا تسلط ہوا تو اس وقت ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ اس وقت جب بنگال انگریزوں کے چنگل میں پھنس چکا تھا، اس وقت جب بنگال کے رہنے والے ہندو مسلمان اور تمام ہندوستانی بھائیوں کا نہ سر محفوظ تھا، نہ عزت محفوظ تھی، نہ آبرو محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، تو اس وقت اس بنگال کی سرزمین سے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف عالمی بغاوت کرنے والا آپ کا پیارا، آپ کا لاڈلا، آپ کا بھائی، آپ کے مذہب کے ماننے والا نواب سراج الدولہ تھا، جنہوں نے 1757 میں انگریزوں کی اقتدار کو جھٹلاتے ہوئے کہہ دیا، انگریز کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر انگریز کو للکارتے ہوئے کہہ دیا کہ انگریز کان کھول کر سن لے، میں تیری حکومت کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تیرے قدم اس سرزمین پر جمنے نہیں دوں گا۔ تو دیکھیے 1757 میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے عالم بغاوت کرنے والا بھی ایک مسلمان تھا۔ 23 جون 1757 کو ایک معرکہ ہوا جس میں اپنوں کی بے وفائی اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر 2 جولائی 1757 کو برسرعام نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اگر انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت کرنے والا، سب سے پہلے اگر انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر انگریز کو للکارنے والا کوئی نام ہے تو وہ مسلمان ہے، مسلمان کی اولاد ہے، مسلمان کا سپوت ہے، مذہب اسلام کا ماننے والا نواب سراج الدولہ ہے۔ پھر اس کے بعد 1757 میں ہندوستان کی اس عظیم سپوت کی شہادت کے بعد 1792 میں میسور کی سرزمین سے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی جہاد بلند کیا اور میسور کی 4 بڑی لڑائیاں لڑیں۔ 1799 آیا، انگریزوں کے ہاتھ کپکپانے لگے، ان کے جسموں میں لرزہ طاری ہونے لگا، ٹیپو سلطان کے نام سے ان کی عمارتوں میں زلزلہ آ گیا، ان کی جڑیں ہل گئی۔ پھر وہاں بھی وہی ہوا، 1799 میں اپنوں ہی کی بغاوت کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو دیکھیے انگریزوں کے خلاف عالمی بغاوت بلند کرنے والا دوسرا بھی مسلمان تھا، تنہا تنہا صرف مسلمان تھا اور کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد 1803 میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج سے یہ ملک غلام ہو چکا ہے، یہاں صرف انگریزوں کا حکم چلے گا۔ تو اس وقت بھی انگریزوں کے حکم کو ٹھکراتے ہوئے سب سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمین سے سر سید شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ حکم بھی اللہ کا ہے، ملک بھی اللہ کا ہے، بادشاہت بھی اللہ کی ہے، سلطنت بھی اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا ہے۔ نہ انگریز کی حکومت تسلیم ہوگی، نہ سلطنت تسلیم ہوگی، نہ بادشاہت تسلیم ہوگی۔ ہم سلطانوں کے سلطان رب کائنات کے ماننے والے ہیں، ہم انگریز کے حکم پر نہیں چلیں گے، انگریز کو اپنا غلام بنائیں گے اور انگریز کو اس اپنی سرزمین سے بھگا کر دیں گے۔ مسلمانوں نوٹ کر لیجیے، 3 جنگیں ہو چکی ہیں لیکن میدان میں وہ نہیں تھے، ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، ہمارے ہی اکابرین تنہے تنہا تھے میدان میں اور کوئی میدان میں نہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انہیں تو 1831 تک احساس تک نہیں تھا، ان کے اندر تو آزادی کا شعور بھی نہیں تھا۔ 1831 کے بعد جب ہم میدان گرم کر چکے تھے، جب ہم اپنی گردنیں کٹوا چکے تھے، جب ہم میدان قائم کر چکے تھے، اس وقت ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں بھی آزادی کا حصہ لینا ہے۔
دینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد 1857 ہوا۔ 1857 میں میرٹھ میں، مظفر نگر میں، تھانہ بھون میں، مراد آباد میں، امرتسر میں، الغرض ہندوستان کے ہر شہر میں لڑائی لڑی گئی، انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ اس وقت بھی 1857 کی اصل جنگ میں سب سے زیادہ عالمی بغاوت ہمارے ہی اکابرین نے، ہمارے ہی بزرگوں نے کرنے کی۔ ایک مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 کی لڑائی میں سب سے زیادہ اگر کسی کے سر کاٹے گئے تو وہ مسلمان کے تھے۔ کم از کم 5 لاکھ مسلمانوں کو انگریزوں نے قتل کیا تھا۔ ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 1857 کے بعد دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر 25,000 علماء کی گردنیں لٹکی رہی، لیکن پھر بھی ہمارے اکابرین نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر تحریکیں چلتی رہی، 4 لڑائیاں یہ ہوئی، اس کے بعد پھر 1947 آیا اور بالآخر 1947 کو ہمارا ملک ہمارے اکابرین، ہمارے مجاہدین آزاد بنیاد پر آزاد ہو گیا۔ جب 1947 میں جنگ ہوئی تو تمام لوگ ساتھ چلے، اس میں گاندھی جی بھی آئے اور تمام مجاہدین ساتھ آئے۔ بالآخر 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ یہ مختصر سی تاریخ تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ پروگرام تو اصل بچیوں کا ہے، البتہ مجھے حکم ملا تو میں نے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دی۔ 26 جنوری کے موقع سے میں آپ سبھی کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ تعلیم پر توجہ دینی ہے۔ اگر ہم اس وقت بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے اکابرین کی تاریخ کو، ہمارے بزرگوں کی تاریخ سے ہمارے بزرگوں کے ناموں کو مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے ہم ملک کے لیے لڑیں گے، ملک کے باشندوں کے لیے لڑیں گے، ملک میں رہنے والے ہر شخص کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ وقت بہت ہو چکا ہے، آخر میں شعر کے ساتھ رخصت ہونا چاہوں گی۔ وہ لوٹ رہے ہیں خوابوں کو، وہ لوٹ رہے ہیں خوابوں کو، میں چین سے کیسے سو جاؤں؟ وہ لوٹ رہے ہیں خوابوں کو، میں چین سے کیسے سو جاؤں؟ وہ بیچ رہے ہیں بھارت کو، میں خاموش کیسے رہ جاؤں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں اپنی بچیوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، وقت کی ضرورت سمجھ لو، وقت کی ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے اناؤنسر صاحبہ۔